خواب اپنے عزیزوں سے بیان کیا، نماز فجر پڑھ لی گئی، امام پاک دعا کر رہے تھے، آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ یا اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، ظلم و جفا کی آندیاں جو چلیں تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی مولا ہمارے پاؤں پر متزلزل نہ کر سکے۔ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اللہ کی رضا پہ راضی اور بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آئے اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے، خیموں کا چکر لگاتے ہوئے آئے، جارحانہ قدم اٹھا دیا اور چند تیر امام علی مقام کے خیموں کی طرف بھی پھینک دیے، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ اب آپ کی بارگاہ سے آپ کے ساتھی، آپ کے مرید، آپ کے عقیدت مند اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت عطا فرمائی اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10-10 آدمیوں پہ پھر بھی بھاری تھا۔ جنگ بڑے زور کی شروع ہو گئی، مقابلہ بڑا سخت ہو گیا۔ آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے لگے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرنے لگے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 ساتھیوں کے سینوں میں تیر پہ وسط ہوتے ہوئے دیکھے، 50 عزیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ صبر و رضا کا مجسمہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم رضیت بقضائک، مولا تیری قضا اسی طرح ہے، تیری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ جب 50 جام شہادت نوش کر گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اب امام علی مقام یزیدی لشکر کے سامنے تشریف لے گئے اور امام فرما رہے تھے کون ہے جو اس نازک وقت میں آل رسول کی مدد کر کے جنت کو حاصل کرے؟ ہے تو اولاد رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا اور تعاون کر کے جنت کو حاصل کرنے والا۔ جب امام نے یہ فرمایا تو حور بن یزید ریاحی اپنے گھوڑے پہ مسترب ہوا اور اس کا بھائی کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، میں نے بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے لیکن تیری یہ کیفیت نہیں دیکھی ہے۔ کہا بھائی کیا بتاؤں، میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں۔ یہ کہہ کے اس نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور کہتے ہوئے نکلے ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حرکت تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یہ جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، ہزاروں میں 72 تل تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور دوائے درد سیاں بنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں بنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شبا والے، حقیقت میں خدائی
ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. تو ہر یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا. ایک آدمی کے آنے سے کوئی فوج میں اضافہ نہیں ہو جاتا. ایک طرف ہزاروں تھے اور ایک طرف چند افراد تھے، لیکن امام علی مقام کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا. ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں میں. تو آپ نے سوچا کہ میں جا کے پکارتا ہوں. پانی دے دیں، میں درود پاک پڑھ لیں باواز کہ میں جا کے پکارتا ہوں، میری پکار سبب بن جائے گی، اور جب سبب پیدا ہوگا تو مسبب خود ہی ہو جائے گا. لہذا امام علی مقام نے جا کے پکارا، اور آپ کی پکار نے غور کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیا. اور کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے، اب میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں. اگر میں اپنی جان آپ کے اوپر نثار کر دوں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ. حضرت ہر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے. عمر بن سعد کہنے لگا دیکھو یہ تمہاری فوجوں کا سپہ سالار تھا، دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو. حضرت غر نے تلوار پکڑی. حضرت غر کا حملہ کیا تھا کہ خدا تھا جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو گیا. آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان کے سر کٹ کٹ کے ایسے گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے. حضرت غر نے مار مار کے ان کو لو لوہان کر دیا، کئیوں کو واصل با جہنم کیا، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، اور آپ بھی گھوڑے سے گرے اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے جنت الفردوس میں پہنچ گئے. اب امام علی مقام کی خاص عزیز بچے تھے، آپ کے بانجے بچے تھے، آپ کے بھتیجے بچے تھے، آپ کے شہزادے بچے تھے، اور حضرت امام علی مقام کے سامنے اب آپ کے حقیقی بھائی کھڑے تھے. علی مرتضیٰ کے 9 فرزند. کتنے؟ 9 فرزند میدان کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ان میں حضرت ابو بکر بن علی بھی ہیں، عثمان بن علی بھی ہیں، اور عمر بن علی بھی ہیں، اور حضرت عباس علمدار بھی ہیں، حضرت جعفر بن علی بھی ہیں، فرمایا حسین بن علی بھی ہیں. امام علی مقام نے اپنے حقیقی بھائیوں کو سینے سے لگایا اور عرض کیا یہ زمین کربلا پہ یزیدی لشکر کے سامنے علی مرتضیٰ کے بہادر بیٹے جا رہے تھے. شیر خدا کے فرزندوں نے زمین کربلا پر وہ شجاعت دکھائی، وہ بہادری دکھائی کہ کربلا کے ذرے آج بھی یاد رکھتے ہیں. علی مرتضیٰ کے بہادر بیٹوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے. بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے یہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں. اب امام علی مقام کے سامنے آپ کا وہ بیٹا کھڑا تھا جو سر سے لے کے پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھا. علی اکبر نام تھا. اجازت طلب کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے بیٹا تمہیں کس منہ سے اجازت دے؟ بیٹا علی اکبر تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے، بیٹا جاؤ خیموں میں آرام کرو. لیکن علی اکبر کہہ رہے تھے ابا پیاس سے بڑا ستایا ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں گا جہاں چاچا عباس چلے گئے، بھائی قاسم چلے گئے، انہوں محمد چلے گئے، میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا. دیتے ہیں اہل بیت دہائی امام کی، دیتے ہیں اہل بیت دہائی امام کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی. یہ کون جا رہا تھا؟ علی اکبر جا رہا تھا. یہ چمنے زہرا کے باغ کی کلی جا رہی تھی. کلی حسین سے پوچھو جس کی جان جا رہی تھی. حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے
اور آپ کہنے لگے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن آل بیت اولاد علی، میں حسین کا بہادر بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، حسین کا لقب جگر ہوں۔ آؤ اپنے نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، چمنے زہرا کی باغ کی کلیوں کو اور کاٹ کے زمین کربلا کے اوپر ملانے والوں، میرا بھی مقابلہ کرو۔ لیکن جب علی اکبر کہہ رہے تھے تو کسی بزدل کو ہمت نہ ہوئی کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرے۔ عمر بن سعد کہنے لگا بزدلو تمہیں کیا ہو گیا، یہ ایک نوجوان ہے، اسے قتل کرو، میں وعدہ کرتا ہوں جو اس کو قتل کرے گا اسے موصل کی حکومت دوں گا۔ ہے کوئی موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے گوندی کرنے والا، پانی منگائے، موصل کے اقتدار کے اوپر بیٹھنے والا؟ جب اس نے یہ کہا تو طارق بن شیس کے دل میں حوث نے چٹکیاں لیں کہ قسمت آزمائی کر دیکھوں شاید موصل کی حکومت مل جائے۔ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا، حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آیا۔ آپ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے، جیسے اس کا گھوڑا قریب آیا آپ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے اور اس کا وار خالی گیا۔ یوں ہی اس کا وار جیسے ہی خالی گیا علی اکبر نے تعاقب کر کے گھوڑے کو پیچھے دوڑا دیا اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس کا بیٹا طارق بن شیس غصہ کھا کے آیا، اس کی تلوار بھی بلند ہوئی، علی اکبر کی تلوار بھی بلند ہوئی۔ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس بدبخت کی لال بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ تین کو قتل کرنے کے بعد علی اکبر خیموں کا رخ کرتے ہیں۔ امام پاک نے دیکھا میرا لخت جگر آ رہا ہے، میرا شہزادہ آ رہا ہے، میرا علی اکبر آ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے، علی اکبر کہنے لگا ابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کر دیا، لیکن پیاس نے بڑا ستایا، میری سانسیں بھی آسانی کے ساتھ نہیں آ رہی، ابا پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ لیکن امام علی مقام فرما رہے تھے بیٹا صبر کرو، اب تو جنت الفردوس میں پہنچ گئی، آب کوثر کے جام ملیں گے، لیکن آئے ہو تو قریب آؤ۔ علی اکبر یوں ہی امام علی مقام کے قریب آیا، فرمایا بیٹا منہ کھول دو، علی اکبر نے منہ کھولا۔ امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی اور فرما رہے تھے بیٹا لو اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تجھے آب کوثر کے مزے آتا۔ فی الحقیقت علی اکبر کو تسکین ہوئی، پھر میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود 80 کوفیوں کو واصل بجہنم کیا، زخموں سے چور چور ہو کر۔ جیسے ہی امام علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، امام علی مقام نے دیکھا میرا علی اکبر گھوڑے سے گر رہا، پکارے ادرکنی یا باتا، ادرکنی یا باتا، اے ابا سنبھالو، اے ابا سنبھالو، تمہارا علی اکبر جا رہا ہے، تمہارا علی اکبر گر رہا ہے۔ امام علی مقام جب گئے تو ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی اے ظالموں تم نے نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر ڈالا، ان بے دینوں کو زمین کربلا پہ تصویر مصطفیٰ نہیں بھائی، اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ آپ بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں، حضرت شہر بانو کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج اس علی اصغر کو دیکھو، یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، اور شدت پیاس سے اس کا حلق سوکھ چکا ہے، اس کے اعصاب بھی جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے، شاید ان کو پتہ نہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان سے کوئی امید نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو میں نہیں جاتا۔ 6 ماہ کے شیر کو اٹھا کے لے گئے، یزیدی لشکر کے سامنے لے گئے، فرمایا اہل کوفہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہوگی،
یہ میرا دودھ پیچا 6 ماہ کا علی اصغر خیشخوار ہے، اور اس کا بھی تو کوئی لحاظ کرو، میرے ہاتھ میں پانی نہ دو، اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تمہارا مقابلہ کرے۔ لیکن حرملہ بن کاہل بدبخت نے کمان پہ تیر چڑھایا ہوا تھا، اس نے تیر چھوڑا، امام علی مقام کی گود میں علی اصغر کے حلق میں آگ میں پوست ہو گیا، اس ننھی سی جان نے اچھالا سا لیا، اس کی روح بھی کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ امام علی مقام نے تیر نکالا اور خون کا فوارہ نکلا، آسمان کی طرف اچھال دیا اور آسمان کی طرف نظریں کی اور کہہ رہے تھے اللہم انی اشہدک علی ھذا القوم، مولا قوم جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے اوپر میں تجھے کی گواہ بناتا ہوں۔ علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے لائے، کہا بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا۔ آپ علی اصغر کو لا کے رکھ دیتے ہیں علی اکبر کے پاس اور کہتے ہیں شہربانو اب علی اصغر تڑپے گا نہیں، اب شدت پیار سے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں پہنچ کے دادی کی گود میں بیٹھا بے کوثر کے جام پی رہا ہے۔ آپ نے علی اکبر کے پاس لا کے رکھ دیا، یہ زمین کربلا کے اوپر جا بجا چمنے زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے، لہلہا رہے تھے، جگمگا رہے تھے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل میں کٹائے۔ کہیں حضرت عباس پڑھے تھے، کہیں اونا محمد پڑھے تھے، اور کہیں امام قاسم پڑھے تھے، کہیں علی اکبر پڑھے تھے، اور کہیں علی اصغر وہ معصوم کلیم بھی پڑھی تھی جو ابھی کھلنے نہ پائی تھی۔ اب آپ کے سامنے آپ کا وہ بیٹا کھڑا تھا 22 سال کا نوجوان، حضرت علی اوسط بیمار سجاد زین العابدین کھڑے تھے اور عرض کر رہے تھے ابا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، میں آپ کے بعد زندہ رہنا گوارا نہیں کرتا۔ امام پاک نے فرمایا بیٹا اللہ تمہیں زندگی سلامتی والی عطا فرمائے، بیٹا تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو بتاؤ حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کی نعمت سے مالا مال کرے اور تم سے حسین کی نسل کا سلسلہ چلے گا۔ آپ نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، باطنی خلافت عطا فرمائی، نعمت باطنی سے سرفراز کیا، اور اب آپ تیاری کرتے ہیں اور یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا، آپ نے نبی کریم کا امامہ اپنے سر پہ باندھا، سرکار دو عالم کی دستار نبوت اپنے سر پہ رکھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اپنے باپ علی مرتضیٰ کی تلوار ہاتھ میں لی۔ یہ شہنشاہ کربلا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے عزم صمیم کر لیا تھا ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ آپ ایک ایک کو وصیت کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا، کہا ہے میری ماں جائے، لو اب تم جا رہے ہو، تم نے سب کو سوار کرایا ہے، اب تجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب تجھے تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے کہ جدو میرا نبی نو ہویا تے جبریل براق لے آیا، جدو خیبر ول حیدر چلیا تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج نہیں کوئی واہ پکڑن والا تے جدو وار حسین دیا خیمے بچوں نکلی بی بی زینب تے اس برکا منہ دے پایا،
امتحان ختم ہو رہا ہے، ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی اسی کی لگتے جگر ہوں۔ اے میری ماں جائے ہمارے لیے دعا کر جاؤ۔ حضرت رباب کہہ رہی تھی ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہ ازلی شقی بدبخت درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو رہی تھی۔ امام علی مقام فرما رہے تھے اللہ تمہاری عزت و عصمت کا محافظ ہے، تم نبی کی اہل بیت ہو، اللہ تمہارے ناموس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت سیدہ سکینہ آئیں، ابا کی ٹھانگوں سے لپٹ گئی۔ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما، فرمایا زین العابدین میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ سیدہ زینب سے کہنے لگی ہے میری بہن، میری بیٹی کو سکینہ کو رونے نہ دینا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا زین العابدین مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد جب مدینہ المنورہ جانا نصیب ہو جائے تو نانا مصطفیٰ کے روزے پہ میرا آخری سلام پیش کر دیا۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گئے اور امام فرما رہے تھے دیکھو میں کون ہوں، میں عراق میں دوش پیغمبر، میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لبوں اور رخساروں کو، گردن اور پیشانی کو اللہ کے حبیب سونگا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے دنیا و آخرت میں یہ میرے پھول ہیں۔ جب میں نانا نماز میں ہوتا تھا ان کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا، وحی آ جاتی تھی محبوب اپنے سجدے کو لمبا کرتا۔ میں وہی حسین ہوں جب ماں کی گود میں ہوتا تو اللہ کے حبیب فرماتے فاطمہ حسین کا خیال کیا کر، اس کے رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ جب میرا ماں مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ کے حبیب کو گوارا نہیں تھا، اور اب جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے، ایک مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو خام خواہ جہنمی بنانا۔ میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں نے تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تمہارا مال ضبط نہیں کیا، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ انہوں نے شور و غل کر دیا، آپ نے فرمایا میں نے حجت قائم کرنی تھی کر لی، کل یہ نہ کہہ سکو مولا ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور انہوں نے کہا ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بس یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام علی مقام نے تلوار ذوالفقار لے کے اب مقابلہ شروع کر دیا۔ وہ ہزاروں تھے اور آپ تنے تنہا تھے، لیکن آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ علی مرتضیٰ کے بہادر بیٹے نے یہ ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا چاروں طرف سے حملہ کر دو، بڑے بڑے بہادروں کی بہادری خاک میں مل گئی، بڑے بڑے سورمے خاک نشین ہو گئے، اور امام علی مقام نے لاشوں کی انبار لگا دیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زمین کربلا میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے، مار مار کے ظالموں نے آپ کو بھی زخمی کر دیا، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام علی مقام کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہے ہیں۔ نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، یہاں تک کہ آپ کی سواری، آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ ایک تیر جو آیا تو امام علی مقام کی پیشانی میں لگا، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ، نبی پاک جس کو چوما کرتے تھے اس کے بوسے لیا کرتے تھے، آپ بار بار چہرے پہ ہاتھ دھرتے تھے، تیر نکالا تو حجابات اٹھ گئے تھے، پردے اٹھ گئے تھے، دوریاں ختم ہو گئی تھی، فاصلے سمٹ چکے تھے۔ اب آپ نے جب ہاتھ پھیر کے دیکھا تو سامنے نبی کریم جلوہ فرما تھے،
حضرت امام حسن مجتبی سیدہ فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کی روحیں مجسم ہو کے آ چکی تھیں اور وہ سب کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو۔ ظالموں نے نیزہ مارا، آپ زمین کربلا کے اوپر آ گئے، اور جیسے ہی آپ زمین پہ آئے شمر لعین، خالہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت امام کی چھاتی پہ چڑھ گئے، آپ کے جسم پہ چڑھ گئے۔ جب شمر کے سینے کے اوپر امام پاک نے کوڑ کا داغ دیکھا، فرمایا شمر جمعہ کا ٹائم ہے، میرے سینے سے ہٹ جا، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا۔ آخری وقت پانی پینے کی خواہش نہیں کی، گھر والوں سے ملنے کی تمنا و آرزو نہیں کی، بس یہی تمنا تھی کہ سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ آپ نے فرمایا سچ کہا تھا نانا جان نے، ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے وہ تو ہی ہے، شمر ہٹ جا، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دو۔ آپ نے سب سجدے میں ڈالا اور پکارے سبحان ربی اللہ، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں حسین کی قربانی قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ ظالم نے سر کو جسم سے جدا کر دیا اور جامع شہادت امام علی مقام نوش کرتے ہیں۔ امام پاک کا گھوڑا ذوالجناح آپ کے خون میں اپنے ماتھے کو رنگین کرتا ہے، خیموں کی طرف آتا ہے، اور جیسے ہی قریب آیا حضرت سیدہ زینب نے کہا شہربانو سکینہ کو سنبھالو، شاید اس کے ابا ہے۔ باہر نکل کے دیکھا گھوڑے کی زین خالی تھی، اس کا ماتھا امام کے خون میں رنگین تھا، یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ آپ نے چادر سر پہ ڈالی اور زمین کربلا امام علی مقام کی آخری دیدار کو جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظرنا اس کو فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھے چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو اور دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے ہم زہرا کی جائی ہو، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہو۔ وہ بیدید کہنے لگے اب تم کس کو دیکھو گی، اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا، قاتل تو اس طرح سر پاک لے چلا، ترپا زمین پہ بدنے شاہ کربلا، طبلے زبر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اٹھ گئی، پردیس حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ اب تو ظالم سر کو جدا کر کے لے جا چکے تھے، اور ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشائے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے میں گلا یوں کیا کلا، نہ اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے ہی بے جان ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ بے سر لاش کے پاس بیٹھی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، اور سیدہ زینب ہاتھ چھڑا کے گرتی پڑتی آ رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا جان کہاں ہو، پھپھا جان کہاں ہو؟ آواز آئی بیٹی سکینہ ادھر آؤ، تیرے ابا ادھر پڑے اور تیری مظلوم پھپھا تیرے ابا کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ بچی آئی امام علی مقام کی چھاتی پہ گر گئی، حضرت سیدہ زینب نے کہا سکینہ اٹھو اٹھو، آواز آئی بہن تھوڑی دیر میری بیٹی کو میرے سینے پہ پڑے رہنے دو۔ یہ یزیدیوں نے نکارے بجائے، بس آخری بات کر رہا ہوں، اور یہ نکارے بجا کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہمیں فتح مل رہی ہے، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی۔ اور امام علی مقام
نے اللہ کی راہ میں اپنے بچے قربان کر دیے اور قیامت تک درس حریت عطا کر گئے۔ فرمایا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخر میں یہی کہوں گا، اے نبی کے نواسے، اے نبی کے لال، جس مقام سے تو گھوڑے سے گرا اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، قیامت تک عشاق وہاں عقیدت کے پھول پیش کرتے رہیں گے، آنسوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، اور اللہ نے امام علی مقام کو قیامت تک امر کر دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اور امام پاک کے قاتلوں کو 6 سال بعد ایسی سزا ملی کہ جو مقابلے میں آئے تھے اور جنہوں نے حکم دیا تھا ان میں کوئی بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکا، سارے اللہ کی پکڑ میں آئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔